لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وأصحابه سيدي يا حبيب الله صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہم سب کو انسان پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہم سب کو مسلمان پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب سید الانبیاء خاتم النبیین احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں پیدا فرمایا، اور آپ کی بدولت آپ کے وسیلے کے ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا. میرے دوستوں، یہ دنیا چند یوم بلاخر خدا کریم ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا، اور جس مقام پہ ہمیشہ کے لیے جانا اس کے لیے تیاری کریں. آج ہم دنیا کے معاملات کے متعلق کتنے مصروف، کتنے پریشان، کتنے فکر مند ہیں، لیکن میرے دوستو یہ زندگی اور موت کے متعلق فکر کرنی چاہیے. موت قریب آ رہی ہے اور زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، اور موت ایک دن آئے گی، ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا. بے شک اور اس دنیا سے کامیاب جانے کے لیے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور اس کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اتباع کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک پہ اپنے آپ کو قائم کریں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک غریب شخص کا حال نقل فرماتے ہیں. ایک زمانہ تھا، ایک گھر میں غریب میاں بیوی موجود تھے، تو کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، غربت بہت زیادہ تھی. تو بیوی نے ایک دن اپنے خاوند سے یہ کہا کہ جاؤ باہر جاؤ، مزدوری کر کے کچھ کھانے کے لیے کچھ پینے کے لیے لاؤ. کتنے دنوں سے پاکا ہے، گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، پینے کے لیے کوئی چیز نہیں. خاوند بزرگ تھے، ضعیف عمر تھی، وہ چلا گیا جہاں پہ مزدور اکٹھے ہوتے تھے، اور جو بھی کام کے لیے بندے لینے آتا اسے سفید داڑھی دیکھ کے
بزرگ دیکھ کے چھوڑ جاتا کہ تجھ سے ہم کیا کرائیں گے، تم کیا کام کر سکتے۔ اسی آسنا میں وہ بیٹھا رہا اور بیٹھے بیٹھے ظہور کا وقت آ پہنچا۔ جب ظہور کا وقت آیا تو اذان کی آواز سنی، اس کے دل میں خیال آیا کہ یار مزدوری پہ تو لے کے نہیں جا رہا، چل اس رب کی مزدوری کا جو سب کو پالنے والا ہے۔ وہ مسجد میں آیا، مسجد کی آ کے صفیں، مسجد میں آ کے جھاڑو دیا، مسجد کی صفائی کی اور صفیں جماعت کے لیے درست کی۔ اتنے میں جماعت کا وقت ہوا، نماز پڑھنے لگا۔ نماز پڑھ کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ وہ مسجد میں کبھی نفل پڑھتا، کبھی قرآن پڑھتا، اللہ کا ذکر کرتا۔ عصر کا وقت، سارا دن جب وقت گزر گیا تو شام کو اپنے گھر کو چلا گیا۔ گھر گیا تو گھر میں پھاکا تھا، کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ بیوی نے پوچھا کہ کیا لائے، کیا مزدوری ملی؟ تو اس کی زبان سے یہ نکلا ہاں مزدوری ملی۔ تو پھر کیا لائے بچوں، ہمارے لیے کھانے کے لیے کیا لائے؟ تو کہنے لگا کہ جس مالک کی میں نے مزدوری کی وہ بہت امیر ہے، بڑا مالدار ہے، آج اس نے مزدوری نہیں دی، شاید کل دے دے گا، 2 دنوں کی اکٹھی دے دے گا۔ دوسرا دن بیت گیا، پھر مارکیٹ میں گیا، پھر میں کو لے کے گیا، جو کام کرنے والے لوگ تھے۔ پھر اس نے خیال کیا یار چل آج بھی اسی مالک کی مزدوری کر جو سب کو پالتا، جو سب کو رزق دیتا ہے۔ مسجد میں آ گیا، مسجد کی لیٹرینیں صاف کی، غسلخانے صاف کیے، صفیں صاف کی، مسجد میں جھاڑو دیا، صفائی کی۔ اذان ہوئی، ظہر کی نماز پڑھی، قرآن پڑھتا رہا، نفل پڑھتا رہا۔ اسی آسرا میں شام ہو گیا، جناب پھر گھر چلا گیا۔ بیوی نے سوچا کہ شاید آج کچھ لے کر آئے گا، پوچھا کیا لائے ہو؟ کہنے لگا کہ مالک بہت امیر ہے، بڑا مالدار ہے، شاید کل مزدوری دے دے گا۔ اس نے کہا کہ کل دوں گا۔ یہ ماجرا پیش آ گیا تو بیوی مطمئن ہوگی، چلے آج کی بھوک بھی کٹ لیتے ہیں تو کل کچھ لے کر آئے گا۔ کہتا ہے کہ مالک بہت بڑا ہے، میں جس مالک کی مزدوری کرتا ہوں وہ بہت بڑا ہے، تو چلے پتہ نہیں کیا کچھ دے دے گا۔ اگلا دن پھر آیا، پھر جب مارکیٹ میں گیا تو پھر خیال کیا یار نہیں، آج بھی اسی مالک کی مزدوری کر۔ مسجد میں آ گیا، مسجد کی صفائی کی، صفیں بچھائی، نفل پڑھے، قرآن پڑھا، جو بھی تسبیح ہاتھ تھی وہ کرتا رہا، اور ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کے بعد عصر کی پڑھی، مغرب کی پڑھی۔ جب اب تیسرا دن تھا تو مزدوری تو کچھ نہ تھی، کچھ نہ ملا۔ تو جناب جب گھر کو جانے لگا تو پریشان تھا کہ آج تو تیسرا دن آ گیا، آج گھر میں جا کے کیا تشویش کروں گا کہ مجھے آج مالک نے کیا کہا۔ جناب جب پھر گیا، راستے میں جو بیوی نے جو تھیلا دیا ہے نا، تھیلے کہ اس میں ڈال کے لے آنا کھانا پینا جو بھی لنگر ملے گا، کہتا ہے ایک تھیلے میں پتھر ڈال لی اور ایک تھیلے میں مٹی ڈال لی کہ فوراً میری بیوی ناراض نہ ہو، اسے یہ حوصلہ مل جائے کہ چلے آج کچھ لے کر آئے۔ جناب جب گھر پہنچا تو بیوی نے تو استقبال کیا۔ بیوی کہنے لگی جس مالک کی تو مزدوری کرتا ہے وہ تو بڑا ہی نیک، بڑا ہی امیر ہے، بڑا ہی اچھا ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی وہ دیکھ اس نے
چینی کی بوریاں بھی بھیجی ہیں، آٹے کی بھیجی ہے، کھانے کے لیے ہر چیز بھیج دی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ باقی مزدوری پھر دیں گے۔ وہ تو رونے لگا، زاروں قطار رونے لگا کہ اے مالک، تو اتنا عظیم، تو اتنا کریم، میں تیرے گھر کی صفائی کرتا تھا، تیری مزدوری کرتا تھا، تو نے غیب کے ساتھ میرے گھر میں کھانے پینے کے لیے سب کچھ بھیج دیا۔ اب وہ رونے لگا، جب رونے لگا تو بیوی نے پوچھا بھی اب رونے کا وقت تو گزر گیا، اب تو ہمارے گھر میں ہر چیز کھانے کے لیے آ گئی، آپ کو تو مالک ہی اتنا عظیم ملا کہ آپ نے مزدوری تو 3 دن کی، اس نے تو سالوں کا کھانا آپ کے گھر میں بھیج دیا، اتنا چنگا اچھا مالک۔ وہ رونے لگا، بیوی نے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا اللہ کی بندی، تجھے نہیں پتا میرے رونے کی وجہ کیا ہے۔ سمایا بیوی نے کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا میں روزانہ منڈی میں جاتا تھا، مجھے ضعیف بزرگ دیکھ کے کوئی کاروبار کے لیے نہ لے کے جاتا تھا، میں نے سوچا چلے یار کام کے لیے تو کچھ نہیں لے کے کوئی جاتا، چلے آج اللہ کے گھر کی صفائی کر۔ تو میں نے مسجد کی صفائی کی، غسل خانے صاف کیے، صفے بچھائی، تو اللہ کرتا رہا، نماز پڑھی، نفل پڑھے، قرآن پڑھتا رہا۔ تو اگلا دن آیا پھر اسی طرح، پھر آج اسی طرح۔ یہ میں کسی مالک کی مزدوری نہیں کرتا، میں اللہ کے گھر میں جا کے اللہ کی عبادت کرتا، اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہوں۔ یہ اور کوئی مالک نہیں ہے، یہ اس مالک نے بھیجا ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ اس بات سے امام غزالی فرماتے ہیں اے بندہ مومن، اپنا تقوی، اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط کرو، وہ وہاں سے دیتا ہے کہ تمہارا گمان بھی وہاں پہ نہیں پہنچتا۔ اب وہ تو تھکا تھا، خوشی کے مارے روتا روتا سو گیا، اور وہ جو تھیلے تھے نا، وہ بیوی نے کہا کہ چلے میں ان تھیلوں کو تو دیکھوں ان میں کیا لے کر آیا ہے۔ جب ایک تھیلا کھولا جس پہ پتھر لایا تھا تو وہ سونے کے کنگروں کے ساتھ وہ بھرپور تھا، سونا، وہ پتھر سونا بن چکے تھے، اور جو وہ مٹی تھی وہ بھی ہیرے جواہرات بن چکی تھی۔ اور اس کی بیوی نے شور ڈالنا شروع کر دیا، اللہ کے بندے اٹھو، جس مالک نے اتنا کرم کر دیا اور دن رات اس مالک کی مزدوری کرے۔ تو مسلمانوں اپنے رب پہ یقین کر کے کبھی اس کے گھر کی صفائی کر کے دیکھو، کبھی اس کے لیے نماز پڑھ کے دیکھو، کبھی اس کے لیے قرآن پڑھ کے دیکھو، کبھی اس کے لیے دین کا کام کر کے دیکھو، وہ وہاں سے دے گا تمہارا گمان نہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ دیکھیں جناب، بندہ مومن کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ بہت بڑی مثال ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا کرم فرما دیا، اس بندے کو وہاں سے رزق دیا، اس کا گمان بھی نہ تھا۔ اسی طرح سے یہ رجب المرجب کا ماہ مقدس ہے، یہ ماہ مقدس معراج النبی کا بھی ماہ مقدس ہے۔ مولا مشتاق شاہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت کا بھی ماہ مقدس ہے۔ اور پچھلا جمعہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا، چند گزارشات جو رہ گئی وہ میں پیش کروں گا، اور کل جو پیر وار ہے، پہلا پیر، اس پہ معراج النبی اور سیدنا مولا مشتاق شاہ کی شان ولادت باسعادت یا آپ کی شان پاک کے حوالے کے ساتھ بات کریں گے۔ میرے دوستو، یہی تقویٰ، یہی طہارت، یہی یقین کامل سیدنا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا کہ توکل کی اللہ کرو، اللہ پہ توکل کر لو، اللہ پہ یقین کر لو۔ کبھی آپ لوگوں کو دیکھا آپ کے گھروں میں بھیڑ بکریاں، یہ مویشی جن کے گلوں میں ہم سب نے سنگر ڈال رکھے ہیں، رسے ڈال رکھے ہیں، جلدوں پہ باندھ رکھے ہیں، کبھی ان کو مزدوری کرتے دیکھا نہیں؟
میرے دوستو ان بے زبانوں کا توکل یعنی اللہ پہ یقین آپ لوگوں کو مجبور کر دیتا ہے کہ تم کتنی مشقت کے ساتھ جا کے چارہ کاٹتے ہو، بڑی اچھے طریقے کے ساتھ ان کے سامنے لا کے پیش کر دیتے ہو کہ جناب کھاؤ. یہ ان کا توکل ہے، ان کا یقین ہے. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جناب انسان اگر رب پہ یقین کر لے، اپنے پروردگار پہ یقین کر لے، تو رزق اسے اس طرح تلاش کرے جیسے بندے کو موت تلاش کرتا ہے. تو مسلمانوں غور کرو، اپنے آپ کو دین کے کاموں میں وابستہ کرو، دین کا کام کرو، تو رزق اللہ دے گا. آپ کو وہاں سے رزق دے گا، آپ کا گمان نہیں. آپ چند سال پیچھے چلے جائیں، بہت لوگ بڑے دوست پہلی بہت غربت تھی، نہ جانے گھروں میں روٹی ایک وقت کی یا 2 وقت کی پیٹ بھر کے ملتی تھی یا نہ ملتی تھی. چلے روٹی مل جائے گی جاتی ہوگی، لیکن اتنے وسائل نہ تھے. لیکن دیکھیں ان چند سالوں میں مرشد الاسد بابا جی پاک سے امید تھی جو شاہ بخاری، آپ نے ہمیں تبلیغ کے کام پہ لگا دیا. آپ نے ہمیں محافل میلاد کی تبلیغ، فروغ عشق محبت رسول پہ لگا دیا. اس کی برکات دیکھیں. کوئی ایسا بندہ تلاش کرے کہ جس نے حضور کے دین کا کام کیا اور اللہ نے اسے محروم چھوڑ دیا، اللہ نے اس کی مزدوری اس سے بڑھ کر کئی گنا بڑھ کے عطا فرمایا. تو یہ میرے دوستوں کام ہے. ہم سب اللہ کا کام کریں، اللہ کے دین کو آگے پھیلائیں اور اپنے رب پہ یقین کر لیں. آپ کا پروردگار عالم آپ کو وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ کی سوچ میں نہیں. یہی چیز تھی جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غار ثور میں حاضر تھے. 3 راتیں قیام فرمایا اور 3 راتوں میں وہ ادب، وہ عشق، وہ محبت، وہ یقین اس طرح کیا کہ جناب وہ تصور ایسا پکا. وہ کیا کہتے ہیں کہ اکھ میٹا تیری تصویر جسے اکھ کھولا تے سامنے تو ہو. اکھ میٹا تیری تصویر جسے اکھ کھولا تے سامنے تو ہو گئے. میں ٹریا تیرے رستے تے اے منزلہ ڈاڈیاں اوکھیاں ہیں. میں ٹریا تیرے رستے تے اے منزلہ ڈاڈیاں اوکھیاں نے. جدوں میرا خیال رکھی ہر منزل پہ، جدوں ڈولاں کے سامنے تو. یہ تصور جب مرید، یہ تصور بندہ مومن جب قائم کر لے تو پھر دن رات اس پہ فیضان کی بارش برستی ہے. بس تصور کر لے، یقین کامل کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اپنا کرم ہی کرم کی بارش برسا دیتا. تو اگر یقین نہ آئے، اگر توکل نہ کرے تو پھر جو مرضی کر لے، پھر بے یقینہ بندہ کسی کام کا نہیں ہے. میرے دوستو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ نے یہ یقین کر کے دکھا دیا امت کو کہ اللہ کے حبیب کے دامن کے ساتھ ہر مشکل کے ساتھ ٹکرا جاؤ، لیکن دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا کسی نے لکھا ہے نا، بڑا خوب لکھا ہے کہ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے پر چھوٹے نہ ہاتھ سے دامن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی پوری جو خدا کی خدائی ہے، پوری دنیا آپ کو چھوڑ دے لیکن کملی والے کا دامن نہ چھوٹے تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا. تو اگر پوری دنیا آپ کو کندھوں پہ بٹھائے تو دامن مصطفیٰ ہاتھ میں نہ آئے تو پوری دنیا آپ کا کوئی نفع نہیں کر سکتا، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. بس ایک کو ذات ہے اس دنیا کے اندر، وہ سید عالم نور مجسم نبیوں کے تاجدار کی ذات پاک. اس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرو، اپنے نبی سے محبت کرو، اپنے نبی کی سنت پہ چلو. آپ دیکھنا یہ رزق، یہ کھانا پینا، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ اس قابل بنا دے گا. حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جناب وہ جب روزہ رکھا حسن پاک حسین پاک رضی اللہ عنہ جب بخار تھا منت مانی روزے کی تو وہی کچھ تھا کھانے کے لیے جو سارا دن کی مزدوری اور کبھی مسکین آ گیا کبھی فقیر آ گیا کبھی کچھ آ گیا کوئی آ گیا تو جب افطاری کرنے لگے سحری کرنے لگے تو صدا آ گئی دے دیا پانی کے ساتھ سحری کر لی. اب افطاری کرنے لگے پھر مانگنے والا آ گیا وہ جو کھانا کے لیے تھا اس کو دے دیا اب پانی کے ساتھ افطاری کر لی. ایک وقت یہ تھا پھر مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت یہ تھا کہ 40,000 درہم علی کی سالانہ مال کی زکات بن گئی. یہ مسلمانوں میں اس طرح ترقی ہے مسلمانوں میں اس طرح سے مسلمانوں نے عزت پائی اور آج مسلمان مال کی محبت میں ڈوب کر عزت چاہتے ہیں. میرے دوستوں مال کی وجہ سے اگر مال ہی سے عزت ہوتی تو فرعون اور وہ نمرود اور وہ بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ان کے پاس تو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں بڑے بڑے خزانے تھے لیکن عزت نہ مل سکا. تو عزت ملی تو سیدنا بلال حبشی ایک غلام تھا لیکن حضور کی نسبت نے اسے کعبہ کی چھت پہ چڑھا. دیکھیے یہ مقام کیسے ملے گا جب آپ حضور کے دین کا کام کریں گے دین سے دور جائیں گے تو پھر دور ہی دور. میرے دوستوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ سے لے کے مدینہ منورہ تک یہ یقین کر لیا یقین کامل کر کے دکھایا ہر مشکل ہر پریشانی بھوک پیاس جان کا خطرہ مال کا خطرہ اولاد کا خطرہ ماں باپ کا خطرہ ملک کا خطرہ گھر کا خطرہ دشمن کا خطرہ ہر خطرہ مول لے لیا لیکن کملی والے کا دامن نہیں چھوڑا حضور کا دامن نہیں چھوڑا. تو اس کی برکات دیکھیں کہ جناب جب غار ثور میں گئے تھے تو 2 صورتیں جدا تھیں جب غار ثور سے نکلے تو 2 صورتیں ایک ہو چکی. واصل باللہ یہ حضور کی امت کا پہلا شخص ہے سیدنا ابوبکر صدیق جو اللہ کے ساتھ واصل ہو گیا اور تصویر مصطفیٰ میں رنگ مصطفیٰ میں رنگے مدینہ منورہ میں جب پہنچے رستے میں تھے وہ جو سراقہ پہلوان تھا اس وقت کا بہت بڑا اس کی دہشت تھی تو وہ بھی انعام حاصل کرنے کے لیے وہ کھوج میں تھا. جب غار ثور سے نکلے تو وہ پیچھے تھا. جب وہ قریب پہنچا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا کہ نکل جا زمین میں دھس جا اور یہاں تک وہ زمین میں دھس گیا. اس نے پھر توبہ کی معافی مانگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی پھر زمین نے چھوڑ دیا پھر قریب آیا پھر آپ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن پھر زمین ہٹ گئی پھر اس میں دھس گیا پھر توبہ کی اور میرے نبی نے پتہ کیا فرمایا سراقہ میں تو تیرے ہاتھوں میں سونا حرام ہے لیکن حضور نے سراقہ کے لیے فرمایا کہ تیرے ہاتھوں میں وہ جو ایران کے جو بادشاہ وہ فتح ہوا تھا جب ایران تو حضور نے فرمایا میں تو وہ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں سونا حرام ہے لیکن سراقہ جو تھا اس وقت وہ غیر مسلم تھا کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا لیکن جب حضور نے یہ تو آپ کی زبان سے نکل گیا جب ایران فتح ہوا اس وقت حکومت کون تھی خلیفہ امیر المومنین کون تھا سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا فاروق اعظم جب وہ سب خزانے وہ کسرا و کسرا کے خزانے حاصل کر لیے تو آپ نے فرمایا کہ وہ کسرا کہا وہ سراقہ بادشاہ وہ غلام کہا ہے اسے بلایا گیا اور سیدنا فاروق اعظم نے وہ سونے کے کنگن اسے بنائے گئے فرمایا
تجھے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میں وہ کنگن تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں، آج عمر تیرے ہاتھوں میں وہ کنگن ڈالے گا سونے کے کہ جو میرے آقا نے پہلے فرما دیا تھا۔ آج ہم کلمہ پڑھ کے تو اپنے نبی کے علم پہ اعتراض کرتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ۔ میرے دوستو، وہ شے ہی نہیں جو میرے نبی کے علم سے باہر ہے۔ اپنی نسبت کو مضبوط کریں، اپنا تعلق کملی والے کے ساتھ مضبوط کریں، اور پھر دیکھیں نمازوں کی لذت دیکھیں، پھر دیکھیں قرآن کی لذت دیکھیں، پھر دیکھیں دین کی لذت دیکھیں، پھر آپ کا دل کرے گا کہ میں دین کا کام کروں، پھر آپ کا دل کرے گا کہ میں جناب نعتیں پڑھوں، پھر آپ کا دل کرے گا کہ میں قرآن پڑھوں۔ اگر کملی والے کا دامن چھوڑ دیا پھر کچھ نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، بعض اگر وہ شعر ہے کہ بغیر عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار عمر آتی نہیں بخاری۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے علم سمجھنا اور پھر کلمہ بھی اسی نبی کا پڑھنا، کوئی شے ہی نہیں۔ یہ معراج شریف کی راہ آ رہا ہے، معراج شریف، اس میں باقاعدہ طور پہ حدیث پاک اعلیٰ حضرت جنگ کرم سید محمد اسماعیل شاہ بخاری کرما والے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رب کریم نے تھے وہ کلی علم، کلی یعنی کلو علم تو آدم علیہ السلام کو دے دیا تھا۔ صاحب فرماتے ہیں یہ قرآن کا فیصلہ ہے، کلو شیء دے اسم۔ حافظ صاحب قاری صاحب فرما رہے جناب بچے قرآن پاک کے لیے دو ہمیں ایک بچہ بھی۔ آپ نے کسی ممبر سے ایسی بات بھی نہیں سنی کہ ہمیں اللہ کے لیے ایک بیٹا ہو۔ جب بھی آواز سنیں گے آپ تو یہ آواز سنیں گے جناب چندہ دو، پیسے دو، یہ کرو وہ کرو، نہیں۔ آپ سے ہم نے اب یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ سے آپ کی خوشی ہے جو کریں، لیکن ایک بچہ دین کے لیے دے، ایک بیٹا دین کے لیے دے۔ میں کیا عرض کر رہا تھا، آدم علیہ السلام اور جب مقبول بیٹھا ہے اس کے ساتھ کسی بندے نے یہ باتیں ٹھیک ہے، میں کیونکہ ہمارا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ دین کے ساتھ اٹیچنگ کریں گے تو دین اترے گا، آپ کے دلوں میں اترے گا، علم اترے گا۔ جب دین کو آپ نکال کے باہر پھینکیں گے تو پھر اغیار غیر آپ کو باتیں کریں گے اور آپ کے پاس کوئی لاجک نہیں ہوگا، آپ باتیں سنیں گے، بے ادبیاں بھی سنیں گے، توہینیں بھی سنیں گے۔ جب آپ خود دین کے مبلغ بن جائیں گے تو پھر کسی بھی ایسی بھی تیسی جواب سے بات ٹھیک۔ اب جب مناظرہ ہوا نا، جب فرشتوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اللہ کریم ہم ناری ہیں، یہ خاکی ہیں، ہم افضل ہیں، ہم افضل ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا علم کے متعلق کیا چیز پیش کی تھی؟ کلو چیز کو، شے کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ بتاؤ یہ کیا چیز ہے۔ اب قاری صاحب حافظ ہیں، آپ لوگ جو حافظ نہیں ان سے بھی بندہ کہتے ہیں کہ جناب آپ سورۃ کافرون سنائیں، سورہ یاسین سنائیں یا فلاں آیت سنائیں، وہ تو نہیں سنائے گا۔ کون سنائے گا؟ جو قرآن کا حافظ ہے، ٹھیک ہے۔ اب فرشتوں کو رب نے فرمایا کہ بتاؤ یہ چیزیں کیا ہے۔ اب فرشتے اللہ کے حضور چھوڑ گئے، قرآن ہے یہ اللہ کریم ہم نہیں جانتے یہ کیا چیز ہے، ہم تو وہ چیز جانتے ہیں جس کا آپ نے ہمیں علم دیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کلو شیء کے اسم حفظ کرا دیے تھے۔ اب کلو شیء میں کیا کیا؟ سیدنا آدم علیہ السلام تو بڑی دور کی بات ہے، بڑی افسر بات ہے۔ حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ قیامت تک جو میرے سلسلے میں داخل ہوگا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پہ یہ روشن کر دیا، ان کے نام، ان کے والدین کے نام اگر کسی نے پوچھنا ہے تو میں بتا دوں. سبحان اللہ. اب اس پہ کیا کریں گے؟ اور آپ تو اعتراض کر رہے ہیں، اللہ کے نبی پہ اعتراض کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب آدم علیہ السلام، فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ کہ ہم یہ علم نہیں رکھتے. آدم علیہ السلام سے پوچھا آپ بتائیں، اور اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو کلو شیء، آج دنیا کی کوئی تاریخ، کوئی دنیا کی ٹیکنالوجی کسی درخت کے پتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتی، لیکن رب کی ذات پر 18,000 مخلوق ہے. کوئی دنیا کا بندہ، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی کمپیوٹر 18,000 مخلوق کو گن کے دکھائے، نام بتائے، 18,000 مخلوق کو نہیں جانتے آپ. اور آپ اعتراض کرتے ہیں اللہ کے نبی پہ. اگر اللہ کے نبی کا علم تو یہ ہے، سب سے بڑا غیب اللہ ہے، سب سے بڑا غیب اللہ ہے، اور جس کی نگاہوں سے رب نہ چھپا، سبحان اللہ، جسے دیکھا رب کو، جس نے دیکھا رب کو. وہ فروخ صاحب شعر پڑھتے نا کہ کس کو دیکھا، یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھ و سلام. آپ کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور کہتے ہیں کہ جناب توبہ نعوذ باللہ، اس نبی کو مانتے ہیں جس نبی کو پتہ کچھ نہیں. قبر میں کسی کوئی جا کے بندہ واپس آیا؟ قبر کا حالات کسی نے بتایا؟ جہنم دیکھی کسی نے؟ جنت دیکھی؟ جبریل دیکھا؟ ملائکہ دیکھے؟ اور کسی نے کچھ دیکھا؟ بھئی کچھ نہیں دیکھا تو کس کے کہنے پہ یہ یقین کر رہے ہو؟ ابھی بھی خدا پھر کہتے ہو کہ جناب علم ہے، پھر بھی کہتے ہو علم نہیں. تو کیسے قیامت آئے گی؟ یہ کس نے بتائی؟ اللہ ہے. ورنہ لوگ تو گاؤں کی پوجا کرتے تھے، سورج کی کرتے تھے، آگ کی کرتے تھے، بچوں کی کرتے تھے، کوئی ستاروں کی کرتا تھا، کوئی ہاتھوں کے ساتھ بت بنا کے بتوں کی کرتے تھے. کس نے کہا کہ اللہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس نے اللہ کا پتہ بتا دیا اس کے علم پہ اعتراض، اور اس کا مطلب پھر وہ لات وزا ان کا علم زیادہ تھا. بعض لوگ کہتے تھے جناب وہ جادو کے مطلب. اور میرے بھائی دیکھیں، ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے. کوئی کائنات کے اندر کوئی علم ایسا نہیں جو قرآن سے ہے، کوئی علم ایسا نہیں. ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں. قرآن کہتا ہے یہ دیکھیں یہ چیز، اس میں کچھ چیز نظر آ رہی ہے، قرآن کہتا ہے اس میں بھی تلاش کرو، اس میں بھی علم ہے، اس میں بھی کچھ حقیقت ہے. لیکن ہم قرآن کو چھوڑ کر گریجویٹ بننا چاہتے ہیں. اگر انگلش سیکھنے کے ساتھ ہی ترقی ہے تو پھر وہ پنو قسم کے انگریز جن کو کچھ نہیں پتا، وہ تو بہت بڑے ہیں جو گاؤں میں رہنے والے، دیہاتوں میں رہنے والے، اس کا مطلب ان کی مادری زبان ہی انگلش ہے، وہ تو بڑے بالوں ہوئے. انگلش سیکھنے میں ترقی نہیں ہے، انگلش بولنے میں کوئی ان پڑھ یا پڑھا لکھا نہیں ہے. اگر پڑھا لکھا تصور کرنا ہے تو غلامی مصطفیٰ کا تصور کرنا. میرٹ رکھے حضور کی نسبت کتنی ہے، اس کو قرآن و سنت کے ساتھ کتنی نسبت ہے. تو میرے دوستو یہ چیزیں آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ آدم تم بتاؤ. آدم علیہ السلام نے کلو شیء کے نام بتا دیے. اللہ نے فرمایا یہ تم سے افضل ہے. کرو سجدہ، کرو سجدہ. سب فرشتوں نے اقرار مان لیا کہ آدم علیہ السلام ہم سے افضل ہے، زیادہ علم رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، کس نے علم نہ مانا اللہ کے نبی کا؟ شیطان نے. آپ 2 سجدے کرتے ہیں، ہر رکعت میں 2 سجدے. ایک حکم تھا ایک سجدے کا. جب سجدے میں گئے اور اس میں کہا نہیں میں نہیں مانتا، توبہ نعوذ باللہ، میں نہیں مانتا.
جب فرشتے ایک سجدہ کر کے اٹھے تو وہ کیا کہتے جی وہ وَاسْتَكْبَرَ كَانَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ کافر ہو چکا تھا، مرتد ہو چکا تھا۔ کون؟ جس نے اللہ کے نبی کے علم کا بھی انکار کیا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی شے ہی نہیں، وہ جو علم مصطفیٰ سے باہر ہے، رب نے وہ علم بنایا ہی نہیں جو حضور کو نہیں عطا۔ اس لیے یہ چیز، یہ بیماری نکالے، یہ وائرس نکالے اپنے اندر سے، اگر یہ نکل جائے گا تو پھر بہار آئے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا کلو شئی کے نام اپنے پیڑ دے کنے بندے ہیں؟ شاہ صاحب کسی نے کو علم چاہیا نے چلو جی یہ ٹوٹل تسی ایک ایسٹیمیٹ لا لو 1000 بندہ، ٹھیک ہے، تسی ووٹاں دی لسٹ دیکھ لو گے جناب 1000 بندہ ہے، لیکن پھر بھی بچے رہ جاتے ہیں۔ چلو 1000 بندہ ہے، کوئی ایسا بندہ ہے جڑا یکدم 1000 بندے دے نام حفظ ہون؟ اوے اللہ دے دی سبحان اللہ کہ رب نے آدم علیہ السلام کو یہ شان عطا فرما دی کہ کل شے کے اسم حفظ کرا دیے۔ حضرت صاحب کرما والے فرماتے سن اوے تسی کلی دا رولا پا کے بیٹھے ہو اور رب نے تے مصطفیٰ دی ذات پاک تے علم دا کلا رکھ دیتا، سبحان اللہ، علم دا کلا رکھ دیتا۔ اطلاع بھی صحابہ سے پوچھے کہ میرے نبی کا علم کیا ہے، سبحان اللہ۔ اے جو جب یہ مکہ مکرمہ آئے نا حدیبیہ کے مقام پہ تو صحابہ کرام سے پانی ختم ہو گیا۔ یہ علم مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ کی شان دیکھیں، پانی ختم ہو گیا۔ ایک صحابی یا کچھ صحابہ کرام آئے تو عرض کیا یا رسول اللہ قافلے سے پانی ختم ہو گیا۔ 1400 یا 1500 صحابہ کرام تھے، 1400-1500 صحابہ کے پاس، صحابہ کرام کے پاس سواریاں بھی تھی، جانور بھی تھے، خچر تھے، اونٹ تھے، ڈچیاں تھی، جو بھی جانور تھے وہ مطلب کی سواریاں یہ بھی تھے۔ اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ پانی ختم ہو گیا تو کوئی چشمہ تلاش کرو، پانی ختم ہو گیا ہے کوئی کنواں کھودو یا اپنے اپنے خیموں میں نفل پڑھو، اللہ سے عرض کرو اللہ کریم پانی ختم ہو گیا۔ نہیں، صحابہ کا یہ یقین تھا، ایمان تھا کہ بھئی یقین تو ہمارا بھی ٹھیک ہے، اللہ کو ماننا ہمارا بھی ٹھیک ہے، لیکن جب مصطفیٰ سے جا کے عرض کریں گے تو کریم آقا کی جب نظر اٹھے گی تو جناب پھر اللہ کریم کرم فرما دے گا۔ اب حضور نے فرمایا جو کوئی برتن لاؤ تھوڑا سا جس میں پانی، برتن لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ سرکار نے یہ بخاری شریف میں مختلف اماموں نے یہ حدیث پاک لکھی، حضور نے اپنا دستے مبارک میں برتن کے اندر اس طرح رکھا، سبحان اللہ، اس طرح رکھا، ان انگلوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، سبحان اللہ، پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اب اندازہ کریں کوئی بندہ 5 فٹ 6 فٹ 7 فٹ ایک اتنی باڈی کے اندر کتنا پانی نکل سکتا ہے؟ 3 سے 4 مرتبہ جس بندے کو پیشاب آ جائے نا اس کی ٹانگیں درد کرنا شروع کر دیتی، ویکنس آ جاتی، کمزوری آ جاتی، وہ ڈاکٹر کہتے ہیں نمکیات کی کمی ہو گئی، پانی کا زیادہ خروج ہو گیا۔ لیکن قربان جائیں حضرت مصطفیٰ پہ، ٹھیک ہے، وہ 1500 صحابہ نے پانی پیا بھی، پانی سے وضو بھی کیا۔ ہر انسان کے جسم سے پانی نکلنے والا پاک نہیں، لیکن کریم آقا کے جسم اقدس سے پانی نکلنے والا پاک ہی نہیں، جس جسم کو ٹچ کرتا ہے اس جسم کو ہی پاک کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اس تاک بھی کیا، جانوروں کو بھی پلایا، وضو بھی کیا، اور حضرت جابر سے پوچھا کہ پانی کتنا تھا، کتنے لوگ تھے، اور صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، فرماتے ہیں تھے تو ہم 1400 یا 1500، مگر اگر 1,00,000 بندہ بھی ہوتا تو پانی ختم نہ ہوتا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ تو میرے دوستو یہ چیز ہمیں کہاں سے ملے گی؟
جب ہم قرآن کے قریب جائیں گے، سنت مصطفیٰ کے قریب جائیں گے، خدا کی قسم قرآن کا علم ایسی چیز ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اگر میری سوئی گم ہو جائے، سوئی گم ہو جائے تو میں قرآن سے تلاش کرتا ہوں. اب آپ سب اندازہ کریں جو ہم وہ فالوور وہ کیا کہتے ہیں نجومیوں کے پاس دوڑتے جاتے ہو، فلاں بندہ نام نکالتا ہے، فلاں بندہ یہ کرتا ہے، فلاں بندہ وہ کرتا ہے. کبھی سوچا؟ کل میری ایک بندے کے ساتھ ڈسکس ہو رہی تھی، قدر ہی یہ موبائل چکروں باہر سے برسنی کی برسنی. میں کہا یار عجیب بات ہے کہ لوگوں کا توجہ اللہ سے ہٹ کر موبائل کی طرف آ گئی، موبائل کی خبر کو مان رہے ہیں. یہ نئے نئے ٹی وی آئے تھے تو بابا جی سید عثمان علی شاہ صاحب فرمانے لگے مولویاں نوں ہوتے جیل چھڑ دینی چاہیے، مولویاں نوں ہوتے جیل چھڑ دینی چاہیے بھی بیٹھے ایتھے نے تے اے ٹی وی جڑا وہ کتھے بیٹھا اسلام آباد یا مطلب جتھے بھی یہ خبراں دے رہا تے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے علم سے گلا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، معراج کی رات اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 90,000 علم کے خزانے عطا، جن میں 30,000 عام تقسیم کر دو. یہ مائک، یہ سپیکر، یہ موبائل، جتنی جدید سے جدید ٹیکنالوجی آج یہ اس 30,000 عام علم میں 30,000 عام علم میں یہ عام چیز ہے اور اس کو ہم نے سمجھ اس کو مان رہے ہیں اور جس کے وسیلے سے جس نے تقسیم کی اس کے علم پہ اعتراض کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، 30,000 عام تقسیم کر دو اور 30,000 خاص. وہ خاص کیا ہے؟ وہ کتابوں میں نہیں شاہد صاحب، وہ کتابوں میں نہیں، وہ سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتی ہے، سینوں سے سینوں میں. اس کو علم لدنی کہتے ہیں. یہ کتابیں پڑھ کے نہیں، یہ اللہ کی عنایت کرم نوازی اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں جتنا عطا فرما دے اس کا سینہ کھول دے. وہ 30,000 خاص اور 30,000 جو علم کو کل قیامت کو اس سے پردہ اٹھے گا یہ سب ندامت میں ڈوب جائیں گے. آج حضور کے اختیارات پہ باتیں کرتے ہیں. آخری بات قرآن پاک کے حوالے کے ساتھ ہم سب میں نے کچھ دن پہلوں کچھ مہینے پہلے میں ایک گزارش کی تھی سب میری گل نو شاید اگنور کرتا میری سمجھیے نہیں. میں اشر کی گل کرنا بعد میرے دل سے خیال آتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اشر جگہ نا ایک خواہش ہی ہے کہ اشر مینوں دے. میں اشر کا خواہش مند نہیں کہ اشر مینوں دے دو. اشر تواڈے تے واجب ہو چکے ہیں اور جس مقام پہ تسی بہتر سمجھتے ہیں اتھے اس کو صرف کرو. قبرستان کے رستے لا لو، قبرستان چ مٹی پوا دیو، قبرستان چ پودے لوا دیو. ٹھیک ہے، مرنا تو سارے ہی تے قبرستان کا رستہ ٹھیک کرا دیو، جنازہ ٹھیک کرا دیو. ضروری تو نہیں کہ میں ہر چیز میں حاصل کرنی ہے، بھئی سب کا مشترکہ کام ہے. تو میرے ذمہ ہے کہ میں تمہیں دسنا تو میری اشر نہیں کرنی. منجیاں تباہ کرا لیا، برسینہ کی گل آ گئی، کتنا نقصان ہوا بابا باس، کتنا ٹوٹل 80 مطلب کتنا لوگوں کا نقصان ہو گیا؟ تقریباً 70-80 کلے ہو گئے. 70-80 کلے تقریباً 70-80 لاکھ یا کروڑ روپے کا ہو گیا. مونجی کا بھی ہو گیا. اچھا برداشت کر نہیں سارے تے رب بھی ناراض ہے، یہ بھی رب ناراض ہے. ٹھیک ہے، کوئی کسی کا پانی روک کے بیٹھا تے کوئی کسی کی برسین خراب کرن چلا دیے تے کوئی کسی کی کڑک خراب کرن چلا دیے کہ پھر اسی رب نے رب ساڈے تے مہربانی رب مہربانی نہیں کرتا. رب مہربانی اودوں کرتا ہے وہ کی کہندے ہیں کہ تمنا درد دل ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. اور حدیث پاک ہے
اگر رب نو راضی کرنا تے رب دے قربے نو راضی کرو. اللہ دا قربہ کی ہے؟ اللہ دی مخلوق کا رب دا قربہ ہے. تے رب دے قربے دے کے مشکلہ پیدا کر کے تے رب راضی نہیں کیوں نہ قبر چ اترنا کلے اترنا دے. نہ کسے پتر نے نہ جانا، نہ کسے دھی نے، نہ کسے باپ نے، نہ کسے بیٹے نے. کلے آپ اترنا ہے. تے آسانیاں پیدا کرو مسلمانوں نے، آسانیاں پیدا کرو. اپنے گاؤں دا اپنی بستی دا ایک وقار بناؤ، ایک معیار بناؤ. جہالت چ نکل کے غلامی مصطفیٰ اختیار کرو. ٹھیک ہے. میں آخری گل جی قرآن پاک دے حوالے نال پچھلے جمعے تے میں عرض کیتا سی کہ ایک بچہ دے جو اسی انہوں کپڑے بھی بنا کے دینے ہیں. ٹھیک ہے. کل انشاءاللہ تعالی میں کپڑے لے کے آواں گا، تھان لے کے آواں گا. قاری صاحب بیٹھے نے درزی بلا کے پنڈ دا منڈا ہے ایک دو، انہاں دے بچیاں دے نام لے کے سفید وردی، ایک ٹوپی، ایک امامہ، وہ بچیاں نوں ٹیسٹ وردی بناواں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ دے فضل و کرم دے نال. ٹھیک ہے. اور اے تواڈے سب دی خدمت اے نہیں کہ اے بچہ بیٹھا اے دیو. حاجی نیب صاحب نے 4 پتر نے، ایک پتر دے دے. ایک بچہ بیمار بھی ہو جاتا ہے تے ایک بچہ مر بھی جاتا ہے، مریا درگزر کرنے کا نہیں. ایک ایک بچہ دین واسطے وقف کرو، دین واسطے وقف. اے نہیں کہ جناب ٹھیک ہے جی بچے ساڈے نے قرآن پڑھ لیا. اوے اللہ دے بندے صحابہ نو پوچھو. قاری صاحب نے کہے بابے اور دنیا دے اندر حضور تو بعد سب تو پہلا حافظ قرآن سیدنا عثمان غنی ہے رضی اللہ عنہ. اور کنی عمر سی؟ وہ 55 سی. کیڑی عمر سی انہاں دی؟ جوانی. لیکن قرآن سیکھیا. قرآن ساری حضور تے کدو 40 سال تو بعد جا کے نازل ہونا شروع ہوا. 23 سال دی زندگی کے اندر قرآن کمپلیٹ ہوا. تے صحابہ کیا بچے سالوں تو کسی دی 50 سال عمر سی، کسی دی 40 سال عمر سی، کسی دی 30 سال عمر سی، کسی دی 60 سال عمر سی. لیکن جتنے بھی عمر سی سب نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. جو سب قرآن سیکھنا شروع کر دیتا تو خدا دی قسم کسے دا پانی نہیں روکو گے تسی. کسے میرے نبی فرماتے نے اینٹی کینکری مسلمانوں دے رستے جو اٹھاؤ. اینٹی کینکری رب اس کینکری دے بدلے تہاڈی بخشش فرماتا ہے. ایک کینکری یار اسی تے کس پاسے جا رہے ہیں؟ ہر ایک دے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. آسانیاں پیدا کرو. اپنے نبی کی سنت پہ چلو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا فاروق اعظم، ایک ذمہ داری وقت حکومت دی ہے. ٹھیک ہے. سیدنا فاروق اعظم نے جب حکمران بنے نا، آپ نے اجلاس بلایا. اجلاس بلا کے آپ نے فرمایا میں چاہنا کہ قرآن کو عام کیتا جائے. کنے لوگ ساڑی مسجد بیٹھے آپ نے قرآن ہے؟ کنے لوگ نے جڑے اذان پڑھ سکتے ہیں؟ کنے لوگ نے جڑے نماز جنازہ صحیح پڑھتے ہیں؟ یار خدا دا خوف کرو. اور آپ تسی اگر نہیں جے پڑھ سکے تے انہاں بچیاں نوں پڑھا لو. اج تہاڈے کول ٹائم ہے. اے بچے ساجد بیٹھا ہے، سارے بچے کی انہاں نوں پٹھے بنا کے آ کے قرآن پڑھنا شروع کر دو. گرنٹی ہے جیڑا بندہ ساری زندگی سکھدا مر جائے رب دی بخشش فرمائے. اپنے آپ کو کمپلیٹ نہ سمجھنا کہ میں جناب میں بڑا فنیئر بن گیا. نہیں، ساری زندگی حضور نے فرمایا ماں دی گود تو لے کے گور تک علم سیکھو. اسی تے نماز ہے کہ ہم کمپلیٹ نہیں کیتی تے لاگے نہیں لگتے سی. اسی کہنا نہیں جناب وہ جناب دور چلے جاؤ. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا میں قرآن معاف کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. کسی نہ کسی طرح ساری سنت عذاب نہیں. ٹھیک ہے. اسی گل سنو، اذان دے رہے ہیں، اس اذان کی قدر کرو. ٹھیک ہے. اس اذان کی قدر کرو، اس اذان کو استفادہ حاصل کرو. دوبارہ شاید اگر تسی یہ گل تے عمل نہ کیتا دوبارہ شاید قوماں چوں رب کھچ لیندا ہے، نعمتاں واپس لے لیندا ہے. اگر رب نعمتاں چھین لے کسے تو دوبارہ نہیں جا سکدا. آج اس اعلان کی قدر کرو. آج سر تاڑی بازی لا کے اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لے کے آؤ. او یار قرآن یہ نہیں کہتا کہ قرآن تسی حافظ بن کے تے تسی گریجویٹ نہیں بننا. خدا دی قسم انگلش سیکھنی تے قرآن انگلش کے اندر سیکھو. تسی مواقع پیدا کرو، سہولتاں پیدا کرو. انگلش کے ٹیچر تسی ایتھے لے کے آؤ، قرآن تانوں انگلش سکھاؤ.
فارسی چ سکھاؤ، ہر زبان چ قرآن کے ترجمے کر کر کے دسن، لیکن اسی تے اپنے فصل دی عشر بھی نہیں دینا چاہتے، تو پھر بچیاں کو کی اچھی ٹھوکر اٹھا گے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا میں قرآن کو عام کرنا چاہ رہا، یہ شوق نہیں ہونا چاہیے سارے دلوں چ، شوق نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن کو عام ہونا چاہیے، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، صحابہ دیکھو بشیر بھی کسی سبحان اللہ، انہوں نے عرض کی تھی سرکار اگر تسی قرآن کو عام کرنا چاہتے ہو تو اعلان کر دیو کہ جنی وقت دے گورنر دی سیلری ہے اونی قرآن دے قاری دی سیلری، چپڑاسی کی تنخواہ زیادہ ہے، لیکن امام نو خدا دی قسم ہے چند روپیے دے کے بھی احسان کر رہے ہیں، چند روپیے دے کے بھی احسان کر رہے ہیں کہ بڑا جناب بہت، او خدا دی قسم ہے کہ دین دا مل کوئی نہیں، دین دا مل کوئی نہیں جی۔ صحابہ نے عرض کی تھی اونی سیلری دا اعلان کر دیو جنی سیلری گورنر دی ہے، اونا پروٹوکول امام نو دے دیو قاری قرآن نو، ہر بچے کا دل کرے گا میں قرآن پڑھا، اعلان کرتا امیر المومنین نے کہ قاری قرآن کی تنخواہ جڑی نہیں ہوئی گورنر جی، سب ماما نے بچے، میرے کو اتنے وسائل نہیں ہے کہ جناب میں ہوں، لیکن اے نیت رہ کے چلو، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں بچیاں دے وچوں کتنے بڑے بڑے عالم پیدا ہو، کتنے کتنے محدث پیدا ہو جان، اور ساڈی تہاڈی سب دی بخش دا سامان رب سب معاف کر دے، اس غلطیاں بہت کرنا ہے لیکن اللہ کریم سب معاف کر دے۔ اعلان ہو گیا، لوگوں نے بچے چکے جناب مدرسے قرآن پاک کے حافظ قاری بننے شروع ہو گئے، جناب جس نے پڑھنا شروع ہو گئے۔ ایک مائی نے بابا صاحب انہوں نے کوئی پتر سی، وہ حاضر خدمت ہوئے کہ حضرت ایک کوئی بیٹا سی، اس لیے معاش کمادا سی، روٹی پانی کمادا سی، تے اے پڑھن دے پیا قرآن، تے بڈھے ماں باپ اسی روٹی کتوں کھائیے؟ آپ نے فرمایا سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ کتنے ذریعہ معاش لے کے آتا سی کمانا سی، انہوں نے دسیا اینا سی، آپ نے فرمایا انہاں دا وظیفہ بیت المال چپ کر دو فکس، جدوں تک انہاں دا پتر قرآن حفظ کرے گا انہاں نو سرکاری طور تے گورنمنٹ دے خزانے چ انہاں نو امداد دی جائے گی۔ ٹھیک ہے میرے دوستو میری گل سمجھو، سنو سنو توجہ کرو اس پاسے، بی اے ایم اے جو ڈگریاں حاصل ہوگی وہ بھی قرآن کے صدقے مل جان گیاں، ٹھیک ہے، ڈاکٹر بن جان گے، اسکالر بن جان گے، انجینئر بھی بن جان گے، لیکن وہ انجینئر فیل ہے، وہ ڈاکٹر فیل ہے جن دے ہاتھ تے داماد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد پاک ہے سب تو بہترین وہ شخص ہے جڑا قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ یار اپا کنا سکھ رہے ہیں، کنا سکھا رہے ہیں، اوئے جنی پکتر بچدی ہے نا سال بعد 5 جون جدوں آندی اونی خدا دا خوف کرو، اوئے اونی برائی واسطے جنی پکتر مچا دے، اوئے قرآن واسطے اونی جدوجہد کرو جے قبراں دے اندر جڑے جنت جاندے ہوندے، جنہ صدمہ ہوندا نا تانوں، او جناب اے کی ہو گیا، او جناب اے کی ہو گیا، او کراں چ بیبیاں کہندیاں جناب او پگوڑے گئے، او فلانی چیز گئی۔ اللہ کریم کے نزدیک سب تو بری جگہ کیڑی ہے جی شاہ صاحب؟ سب تو بری جگہ کیڑی ہے؟ بازار، بازار، اور جتھوں قبر دی فکر ہونی ہے، جتھوں دین ملنا ہے، اتھے اسی بازار بنا دیتے ہیں۔ آخرت کتنے رہے گی فکر؟ میرے دوستو قبر ویکھو، چاہے کسے ولی دی ہوئے، چاہے کسے گناہگار دی ہوئے، تے تواڈے لوں کھڑے ہو جانا کہ میں بھی اس قبر چ اترنا۔ پھر ویکھنا قرآن تسی کیویں بچیاں نوں نہیں پڑھاتے، تو میں تواڈے سب اگے جھولی پھیلا کے آ دیکھو، چوری کر کے نا یہ عرض کرنا ایک ایک بچہ جڑا ہے قرآن واسطے وقف کرو، وقف کرو۔ ٹائم لگا 45 منٹ ہو گئے۔ حضرت
مریم علیہ السلام اللہ بی بی مریم دے جڑے والد سن میں ایک طرح کی عرض کیتی سی اب ضعیف عمر سن تے ضعیف عمر تے اللہ نے برگزیدہ نبی سن انہاں نے ایک دن نا اولاد نہیں سی اولاد نہیں سی ایک دن نہ جا کے نا اپنے کسی درخت دے تھلے لیٹے تے ایک جانور نا چوگا لے کے آیا انہیں اپنے بچیاں چوگا دیتا کہ وہ جڑی ممتا دی اندر محبت ہے نا آپ انسان ہاں تو دل چ نہ جاگ اٹھی آخیا کہ اللہ تو اگر مینوں بھی اولاد دینے تے میں وہ بچہ جڑا تیرے دین واسطے وقف اچھا وہ اللہ کی قدرت کے رب نے وہ دعا قبول فرمائی تو جناب بیٹی پیدا ہو گئی وہ پریشان ہو گئے مسجد اقصی دا حرم سب ہوتے خادمین مرد آخر بھی اللہ بھی ہوں میں کی کراں ہوں میں کی کراں یہ تے بیٹی ہے تے میں مردہ کے بیٹی کو کیویں بھیجاں ٹھیک ہے خیر حضرت زکریا علیہ السلام وہ رشتے کے اندر حضرت مریم دے غالباً خاجو سن ٹھیک ہے آپ دے مطلب کہ حوالے پیش کر دیتا بھی تسی محرم بھی ہو تے تواڈے کو رہ کر تے او آپ نا حضرت زکریا نے اتنا خیال کریا کرنا کہ اپنے حجرے چ نا رمضان روزے آپ نے روزہ رکھا سی حضرت سیدہ مریم نے تے تالا لا کے نا باہر چلے گئے کہ جو تالا لا کے چلے گئے تو ادھر افطاری کا ٹائم ہو گیا واپس آئے جناب دوڑے دوڑے آئے بھی افطاری کا ٹائم اوور ہو گیا بیٹی میری کے اندر ہے جس نے آگے تالا کھولیا تے اندر بے موسم پھل جڑے پے اب جا بیٹی ہے پھل کتوں آیا تالا کے باروں میں آ کے گیا تو بیٹی نے پتا کی کیا او رب دیندا او تسی بھوکے نہیں مردے رزق وچ برکت ہوئے گی بہتری آئے گی اور جتنے مجدد پاک تے غوث پاک تے خدا دی قسم ہے سکے ٹکڑے کھا کھا کے اے ہستیاں پڑھے جے قرآن دین آپا تے یار پروٹے کھا رہے جے سب کچھ کر رہے جے پھر بھی آپ دین تو دور میری ہاتھ بن کے اپیل ہے یہ تبلیغ کرو ایک بچہ دینا چاہیے کہ نہیں ہاتھ کھڑے کرو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے ٹھیک ہے یہ انج ہوئے بھی اگلا جمعہ آنے میں جناب نا اننے کے بچے ہوں کہ قاری صاحب کہہ بھی جناب کلے بندے کے واسطہ روکنا بچے بھی تے بچیاں بھی بچیاں تو بچیاں دی زیادہ ضرورت ہے کہ بچیاں زیادہ قرآن دے کریم جان دین زیادہ سکھن تاکہ پہلی دین دی جڑی گود وہ ماں دی گود ہے تے ماں دی گود نہیں ٹھیک ہوئے گی تے بچے جڑے نے ٹھیک نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے